الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم حضرات ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ سورۃ المومنون کی 1 اور 2 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تو وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خضوع برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس مومن کی کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں اس میں، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا کہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خضوع برتتے ہیں۔ اب یہ خضوع ہوتا کیا ہے؟ دیکھو، خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نمازی کا دھیان نماز میں ہی ہونا چاہیے، آپ کا جسم بھی نماز میں، آپ کا روح بھی نماز میں، آپ کا دھیان بھی نماز میں ہونا چاہیے، بلکہ دنیاوی باتوں سے بالکل دور ہو کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ ہے خضوع کا مطلب، پوری طریقے سے ہم نماز میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں کسی طریقے کا خیالات بھی آتے ہیں تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا۔ تو نماز پوری طریقے سے خضوع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب مومن وہی ہے جن کی نماز اچھی نماز ہوتی ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، جسم لے کر حاضر تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا رجحان کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ نماز تو ہوگی لیکن ثواب کم ملے گا۔ نماز تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن ثواب میں آپ کی کمی ہو جائے گی، کیونکہ نماز کا جو ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کو آپ نے پورا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ اگر اس طریقے کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کا نماز بھی کمپلیٹ ہوا اور آپ کامیاب مومن بھی کہلائیں گے، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بھی کہلائیں گے۔ ایک حدیث ہم نے پڑھا، ابو داؤد کی 6666 نمبر کی حدیث ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقیم الصفوف، صفوں کو درست کرو، نماز کے لیے صفوں کو درست کرو۔ وحاذوا بین المناکب، یہ دونوں کندھے جو ہے نا، اس کو مناکب بولتے ہیں، یہ کندھے برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کا آگے کسی کا پیچھے، یہ برابر ہونے چاہیے۔ اب کوئی یہ کہے کہ کوئی چھوٹا بھی ہے کوئی بڑا بھی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن کندھے ملنے چاہیے، کندھے برابر ہونے چاہیے۔ وسد الخلل، صفوں کے درمیان میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب نماز لوگ پڑھتے ہیں تو دوری رکھتے ہیں، ایک دم دور رہو، لیکن ملنا ہوتا ہے تو لوگ چمٹ کر کے ملتے ہیں۔ ایک بار اگر گلے مل رہا ہے تو 3 بار مل لیتے ہیں، ایک بار مل لے کافی ہے، لیکن زبردستی دل تو مل نہیں رہا، صرف جسم ملا رہے ہیں، ایک بار نہیں بلکہ 3 بار۔ جبکہ حدیث میں کیا حکم ہے کہ نماز میں مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، درمیان میں جگہ نہ خالی درمیان میں جگہ نہ رکھو، باقی نہ رکھو۔ کیوں جگہ باقی نہ رکھو؟ وَلْيُونِي بِأَيْدِ إِخْوَانِكُمْ، خلل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جانا چاہیے۔ کتنے لوگ سخت ہو جاتے ہیں، نہیں ہمیں الگ ہونا ہے، نہیں الگ پڑھو، اگر آپ سٹاؤ گے تو وہ الگ ہو جائے گا۔ وَلْيُونِي بِأَيْدِكُمْ، اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کے لیے بیچ میں جگہ خالی مت کرو۔ یہ جو صفوں میں جگہ خالی رہتی ہے، 1-2 آدمی کے درمیان میں جو جگہ خالی رہتی ہے، گویا کہ اس راستے سے شیطان آتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ شیطان تو آتے ہی ایسے بھی نماز میں آتے ہیں، ہمیں گمراہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک اور راستہ جو ہم شیطان کو دے رہے ہیں
तो सफ़ों के दरमियान खाली जगह को छोड़ने की वजह से एक और रास्ते से शैतान हमें गुमराह कर रहे हैं। हर तरफ से तो शैतान हमें गुमराह कर ही रहा है और हमें गुमराह कर ही रहा है, लेकिन एक और रास्ता, एक और मौका हम दे रहे हैं रसूल की मुखालिफत करके कि सफ़ों में हम जगह बनाए हुए ताकि शैतान आए और हमारे दिमाग को मार्केट में लेकर के चला जाए। तो इसीलिए सफ़ों का दुरुस्त होना जरूरी है। ये कहीं भी किसी भी हदीस में ये बात नहीं है कि सफ़ों के दरमियान जगह को खाली रखें। कहीं भी आप पढ़ ले, कहीं भी किसी से सुन ले, आप तहकीक कर ले, पता कर ले, सफ़ों को तो ऐसे सीधी रखनी चाहिए जैसे शीशा पिलाई हुई एक दीवार हो। एक दीवार देखे, ये दीवार में कोई फर्क नजर आ रहा है, इस तरीके से हमारी सफ़ें होनी चाहिए। लेकिन आप देखो सफ़ों का हाल क्या है। नमाज मुकम्मल कब होगी? जब हमारी सफ़ें दुरुस्त होगी। सफ़ों को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। एक सहाबी आए और उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए, सलाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने कहा इरजी, लौट जाओ, फसल्ली, और नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, क्योंकि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। लेकिन नमाज में कितना खुशू होना चाहिए, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो सहाबी गया, फिर से नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि लौट जाओ, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरीके से 3 मरतबा हुआ। चौथी मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा, जब नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, इससे बेहतर मुझे नमाज पढ़ने नहीं आता, आप हमें समझा दो, आप हमें बता दो कि हम नमाज कैसे पढ़े। 3 मरतबा तो आपने लौटाने का हुक्म दिया। सहाबी को समझ जाना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही थी, लेकिन सहाबी नहीं समझ सके तो अल्लाह के नबी से कहने लगे कि अल्लाह के नबी, इससे अच्छा तो नमाज हम नहीं पढ़ सकते, आप ही हमें समझा दो, आप ही हमें बता दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा कि जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर, फिर जो कुरान में से जो तुम्हें याद है उसको पढ़ो, फिर रुकू करो, हत्ता तत्मइन्ना रुकुआ, इत्मीनान के साथ रुकू करो। इत्मीनान के साथ, हमारा रुकू कितना जल्दी होता है, इत्मीनान के साथ रुकू करो। जब रुकू से उठो तो इत्मीनान के साथ खड़े हो जाओ। इत्मीनान जानते, एकदम सुकून हो जाना चाहिए, सारी हड्डियां अपनी जगह पे आ जानी चाहिए। ये इत्मीनान का मतलब हुआ। ये नहीं कि अब हम रुकू से उठे और ये हमारा कंधा भी सही नहीं हुआ कि हम सजदे के लिए तैयार हैं, पता ही ना। अभी हम रुकू से उठे और अभी हमारा कंधा या हाथ वगैरह सही हुआ भी नहीं, तब के हम सजदे के लिए तैयार है, ये इत्मीनान नहीं। ये तो हड़बड़ वाली नमाज है, गड़बड़ वाली नमाज जिसको बोलते हैं। अल्लाह के नबी ने इसीलिए तो उनको लौटाया था कि जाओ फिर से नमाज पढ़ो। 3 मरतबा लौटाया, खड़े हो जाओ इत्मीनान के साथ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सजदा करो इत्मीनान से। सजदा से उठो तो सजदे के दरमियान भी दुआ जो पढ़नी है जलसे में, वहां भी इत्मीनान के साथ बैठना है, 2 सजदों के बीच में। फिर सजदा करो। इस तरीके से तुम्हें नमाज पढ़नी है। कमी क्या रह गई थी? वो रुकू जल्दी जल्दी कर रहे थे, सजदा जल्दी जल्दी कर रहे थे, इत्मीनान नहीं था, ठहराव नहीं था। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई, नमाज को लौटाओ। देखो, अल्लाह ना करे कि हमारी नमाज कबूल ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुक्स निकाला, कमी निकाला उस नमाज में जिस नमाज में जल्दबाजी हुई थी, खुशू नहीं हुआ। आपने लौटाने का हुक्म दिया। इस हदीस से आप अंदाजा लगाए कि हमारी नमाज कैसी होती होगी। हम रुकू से उठते हुए भी टाइम नहीं देते, दोनों सजदों के दरमियान टाइम नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं 2 सजदों के दरमियान कुछ पढ़ते ही नहीं, कोई दुआ ही नहीं है, जबकि मसनून दुआएं मौजूद है तो दुआ पढ़नी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, रुकना चाहिए, वहां पर रुकते ही नहीं है। तो याद रखे, नमाज कब तक सही होगी? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पढ़ी गई होगी। हदीस बड़ी मशहूर है, सही बुखारी की हदीस है, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली। बच्चे को यह हदीस याद है, नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो। नमाज का यही तरीका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके बताई है, यही तरीका है। और देखो, सफों को दुरुस्त तो करना ही है, नमाज में खुशू तो रखना ही है, तभी जाकर के हमारी नमाज कंप्लीट नमाज होगी। सफों को दुरुस्त करो, पहली सफ को पहले दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे यहाँ मामला क्या है, जब सफबंदी की बारी आती है
تو لوگ صفوں کو کوئی ادھر سے درست کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے درست کر رہا ہوتا ہے، جبکہ امام کے پیچھے سے درست ہونی چاہیے صف، امام کے پیچھے سے صف طے ہوگا، یہ نہیں کہ داہنے سے یا بائیں سے صف درست ہوگا۔ صفوں کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ امام کے سامنے سے، امام کے پیچھے زیادہ ثواب ہے، امام کے پیچھے وہی لوگ ہونے چاہیے جو اگر امام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو نماز پڑھا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب چاقو بھونکا گیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غالباً وہی تھے پیچھے، انہوں نے نماز پڑھائی تھی، نماز مکمل انہوں نے کرائی۔ تو وہ لوگ ہونے چاہیے جو امام کے پیچھے جو نماز کو، باقی نمازوں کو وہ پورا کر سکے۔ تو پہلی صفوں کو درست رکھنا چاہیے۔ پہلی صف جب درست ہو جائے، مکمل ہو جائے، صف کو کہاں سے درست کرنا ہے؟ امام کے پیچھے سے، درمیان سے، بیچ سے، یہاں سے صف نکلے گی۔ کوئی آیت دیکھے، پیچھے آنے والے لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے، جدھر زیادہ جگہ خالی ہے ادھر ہم جا کر کے ملیں، اس کو برابر ہونا چاہیے امام کے درمیان۔ یہ نہیں کہ کوئی اگر لیفٹ میں ہے تو پورا لیفٹ میں ہی لگا پڑا ہے، کوئی رائٹ میں ہے تو پورا رائٹ میں ہی لگا پڑا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے صفوں کو یہاں سے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی یاد رکھے، بہت سارے لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، جگہ خالی ہوتی ہے اور پیچھے جا کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز دوہرا لو، نماز کو دہرانے کا حکم دیا۔ اگر جگہ خالی ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ اب گنجائش بناؤ کہ اس میں جگہ ہمیں مل جائے۔ یہ جگہ پہلی صف، نقص جو کمی ہوتی ہے نا، وہ پہلی صفوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کمی کہاں ہونی چاہیے؟ پچھلی صفوں میں ہونی چاہیے۔ پچھلی صفوں کا مطلب آخری صفوں میں کمی ہونی چاہیے۔ پہلی صف پوری طریقے سے پر ہونی چاہیے، بھری ہوئی ہونی چاہیے، کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دوسری صف بھی ویسے ہی، تیسری صف بھی ویسے ہی، اس طریقے سے۔ کمی جہاں ہوگی وہ پیچھے کمی ہوگی۔ اور ایک مسئلہ ہمارے یہاں پیش آتا ہے، بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے اکیلے نماز پڑھا، کبھی تو صف مکمل ہے لیکن کوئی آدمی نہیں ہے پیچھے، ہمیں اکیلے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ اس میں بڑا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اکیلے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو علماء کے درمیان اس میں بہت اختلاف ہے۔ تو اس کے تین کیٹیگری ہے، تین رول ہے، اس کے تین کنڈیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ دیکھے اگر پہلی صف میں کوئی جگہ بن پا رہی ہے تو پہلی صف میں ہی جگہ بنا لے۔ یہ تو یہ ہے، اگر نہیں بن پا رہی ہے پہلی صف میں جگہ، اب کیسے سے پہلی صف میں جگہ بنائیں گے؟ پہلی صف میں جگہ بنانے کا طریقہ یہی کہ کہیں اگر ادھر تھوڑی سی جگہ خالی ہو، ادھر جگہ خالی ہو تو آپ آدمی کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ امام کے داہنے جانب آ کر کے کھڑے ہو جائیں، امام کے داہنے جانب آ کر کے کھڑے ہو جائے اگر جگہ نہیں۔ اب کہیں گے دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے تھے تو داہنے جانب آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابو بکر نے داہنے جانب پہ، اللہ کے نبی لیفٹ میں آگے، آپ امامت کرا رہے تھے، تو یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں امام کے داہنے جانب آ کر کے۔ اگر اکیلے ہیں آپ یا آپ انتظار کریں گے کسی کا انتظار کریں گے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا ہے، تب یہ تیسری کنڈیشن ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسری کنڈیشن علماء کہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے گا، اور اس میں سعودی عرب کے جو مفتی وغیرہ ان کا فتویٰ ہے کہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تیسری مرتبہ، پہلے تو 2 مرتبہ آپ کو پہلے صفوں میں دیکھنا، اگر جگہ بنتی ہے تو بنا لے، پھر یہاں آ جائے۔ ہاں کوئی آدمی جیسے دوسری صف، تیسری صف کو پھاڑتے ہوئے تو نہیں آ سکتا، یہ بھی تو بات ہے کہ صف کو پھاڑتے ہوئے آنا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے گا، جس نے صف کو جوڑا اللہ اس کو جوڑتا ہے۔ اختلاف پیدا کر دیتا، اگر صفوں کے درمیان جگہ خالی ہوتی ہے، اللہ ان کے درمیان دلوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، ان کے چہروں میں اختلاف پیدا کرتا ہے اللہ۔ تو صفوں میں توڑنا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک ہی کنڈیشن بچ جاتی ہے کہ ہمیں کسی کا انتظار کرنا ہے۔ اگر کسی کے انتظار پہ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو آپ اکیلے نماز پڑھ لیں گے، اللہ آپ کی نماز کو قبول کر لے گا، کیونکہ شریعت اس مسئلے میں خاموش ہے۔ یہ جو پیچھے کھینچنے والی جو بات ہے کہ کسی ایک آدمی کو پیچھے کھینچ کر کے کر لے، یہ بات کسی صحیح حدیث میں نہ ضعیف حدیث میں کہیں نہیں ملتی ہے کہ آپ پیچھے کھینچ لیں۔ اگر پیچھے کھینچیں گے تو اس صف میں نقص ہو جائے گا، اس صف میں کمی ہو جائے گی،
اور صف میں کمی کرنے والا کون ہے؟ اللہ اس کو توڑتا ہے، اللہ اس کو کاٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔